آدم وخاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ جل مجدہ و جل شانہ کی حمد و ثنا آقا کریم نبی عظیم سید المرسلین خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین مکرم قرآن مجید کے سلسلہ وار درس قرآن میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل میں دست بستہ دعا ہے رب العالمین حق اور سچ کی توفیق عنایت فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو اعمال خیر اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بول بھی نہیں سکتے ہیں، سن بھی نہیں سکتے ہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، پانی آتا ہے، اور اس میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بجلی کے کڑکنے سے، بجلی کے چمکنے سے روشنی ہوتی ہے اور کبھی پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور یہ موت کے خوف سے جب وہ آواز آتی ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور بے شک اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے مختلف عادات اور ان کے مختلف طریقوں کا گزشتہ آیات میں بھی، پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پہ اللہ کریم، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ رب کریم ان کا نور لے لیتا ہے، اس میں فرمایا کہ ان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ صم بکم عمی، یہی وہ تین صفات ہیں، یہی وہ تین انسان کی بنیادی حصے ہیں حواس خمسہ میں سے، جن سے انسان کا عقل بنتا ہے۔ انسان کی جو عقل ہے، آج تک انسان نے جتنا علم حاصل کیا وہ اپنی عقل کی بنیاد پر ہے، اور عقل، انسانی شعور، انسانی ذہن، اس کو یہ 5 چیزیں اس کی بنیاد ہیں۔
جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ 5 حصے، 5 سینسز. رب کریم فرماتا ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ سے نکلے، جو سید المرسلین خاتم النبیین کی بارگاہ سے نکلے، ان کی آنکھیں ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ بہرے ہو گئے، ان کی زبانیں ہیں لیکن وہ گونگے ہو گئے. اور اس طرح کی صلاحیت گئی ہے کہ اب یہ لوٹنے والے بھی نہیں ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو فقط ایک لفظ کو اگر لیا جائے اومیون، عربی میں اس کے لیے 5 لفظ استعمال کرتے ہیں، کم سے کم 5 لفظ آنکھوں کے جو نابینا ہیں، اندھے ہیں، ان کے لیے 5 لفظ استعمال کرتے ہیں. کہ ایک وہ ہیں جو پیدائشی اندھے ہیں، ایک وہ ہیں پیدائشی آنکھیں تھیں، بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے چلی گئی. پھر ان میں سے بھی قسم ہے کہ ایک وہ جن کی نظر کچھ کمزور ہو گئی، جیسے آج علاج کے ذریعے، چشمے کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے اس کی کچھ بحالی ہو جاتی ہے. یہ اومیون جو قسم ہے، یہ وہ قسم ہے کہ جن کی آنکھیں تھیں لیکن ختم ہو گئیں، اور ایسی ختم ہوئیں کہ جن کا لوٹنا ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح جو ان کا سمن، رب نے فرمایا کہ یہ ایسا گونگا ہے کہ زبان کی لکنت، زبان کا ٹیڑھا پن، جس کو ہم توتلا بھی کہتے ہیں، وہ ایک قسم ہوتی ہے کہ جس میں انسان لفظوں کی ادائیگی درست نہیں کر پاتا، اس کے کسی علاج سے، کسی فزیشین سے، کسی طریقے سے اس کی بحالی ہو جاتی. سمن وہ قسم ہے کہ اس کی زبان سے بولنا ہی ختم ہو جاتا ہے. اب بظاہر وہ انسان، وہ افراد، وہ لوگ ایسے ہیں جو بول رہے ہیں. رب کریم فرماتا ہے سمن بکمن اومیون. اور پھر مزے کی بات، زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ عربی میں جب ان پر تنوین داخل کی جاتی ہے، یہ جو 2 پیشیں ہیں، 2 زبریں ہیں، 2 زیریں ہیں، یہ اس کو مزید خاص کر دیتا ہے. کہ ایک اندھے، عام اندھے جن کی آنکھیں ظاہری نہیں ہیں، یہ جو ہیں یہ خاص قسم کے اندھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کوئی دنیا کے انوکھے اندھے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن نظر نہیں آتا. یہ کوئی انوکھی قسم کے گونگے ہیں، بھئی ان کی زبان ہے، بول نہیں سکتے. یہ کوئی انوکھی قسم کے بہرے ہیں کہ ان کے کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے. ان پہ تنوین داخل ہے. جب یہ 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں، یہ تنوین کہتے ہیں. جب یہ تنوین کسی لفظ پہ آ جاتی ہے تو وہ لفظ خاص ہو جاتا ہے. اب ان کے خاص ہونے کی کیا کیفیت ہے، کیا نوعیت ہے کہ یہ خاص کیسے ہو گئے؟ فرمایا یہ جو بارگاہ مصطفیٰ سے نکلے، ایک تو پہلے کافر تھے، اب کفر سے نکل کر جب یہ دائرہ اسلام میں آئے بھی، انہوں نے نام مسلمانوں والا رکھا بھی، لبادہ مسلمانوں والا اوڑا بھی، اور نبی رحمت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے بھی، اور اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لے سکے. تو ان کی حالت یہ ہے کہ ان جیسا بہرا کوئی نہیں، ان جیسا اندھا کوئی نہیں، اور ان جیسا گونگا کوئی نہیں. فہم لا یرجعون، یہ کہہ کہ رب نے ان کے علاج کا بھی جو کوئی آسرا تھا وہ بھی ختم کر دیا. فرمایا یہ لوٹنے والے ہیں ہی نہیں. کفر سے لوٹ سکتا ہے کہ کسی وقت رب تعالی ہدایت دے دے، کسی وقت رب تعالی اس کو ایمان کی دولت دے دے، کسی وقت روشنی مل سکتی ہے. فرمایا فہم لا یرجعون، پس یہ وہ ہیں جنہوں نے لوٹنا نہیں ہے، جنہوں نے پلٹنا نہیں ہے، جنہوں نے واپس نہیں آنا، کیونکہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں. اب آگے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ کیفیت یہ ہے کہ بارش کا موسم ہے، بارش کا ماحول ہے. دیکھیں رب کریم قرآن مجید میں کیسی مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ اندھیری رات ہے، بارش کا موسم ہے، آسمان پہ بادل ہے، اور اس میں وہ کبھی برستا ہے اور کبھی وہ کڑکتا ہے. اب رب کریم فرماتا ہے کہ ورعد کہتے ہیں جو کڑک ہوتی ہے، بجلی کی چمک جو ہوتی ہے،
و برق جو بجلی ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں، جیسے ہی بجلی چمکی تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ مل گیا، اور جو بجلی کی آواز آئی نا، جو کڑک تھی، اس سے کیا ہوتا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اب حالت یہ ہے کہ نہ ان کا گھر گھاٹ ہے، نہ انہیں دن کا جو اجالا ہے وہ انہیں میسر آتا ہے، اور دیکھیے نا رب نے وہ کیفیات کیسی بتا دی کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اندھیری رات میں ہے، اور اندھیری رات بھی پھر کوئی جو ہے عام موسم نہیں ہے، بارش کا موسم ہے جو اور خطرناک ہے، پھر بارش بھی کوئی عام بارش نہیں، وہ والی بارش جس میں بجلی کڑک بھی رہی ہے، چمک بھی رہی ہے، وہ اور خطرناک ہے۔ رب فرماتے ہیں اب یہ اس کیفیت میں آ گئے ہیں جہاں سے ان کا خوف نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ خوف جو ہے نا، یہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج دنیا میں انسان اپنی اس خوف کی کیفیت سے نکلنے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے اپنا پیسہ، دولت، سرمایہ خرچ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، کس پہ؟ کہ ہمیں سکون مل جائے، ہمیں اطمینان مل جائے، ہم خوف سے نکل آئیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ حذر الموت من الصواعق حذر الموت، کہ یہ موت کے اس خطرے سے کبھی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اچھا اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بجلی کی آواز سے بچ جائیں گے، تو پھر بجلی کی چمک انہیں آ لیتی ہے، لیکن یہ موت کے اس خطرے سے، اس خوف سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک وہ ہیں جنہیں خطرے نے، خوف نے گھیرا ہوا ہے اور وہ اس خوف سے نکل ہی نہیں پا رہے، اور ایک وہ ہیں جن کے لیے رب کریم خود فرما رہا ہے کہ میرے دوست ہیں اور انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ ویسے بندہ مومن کی ایک اور جگہ پہ قرآن مجید نے صفات بتائیں کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ امید اور خوف یہ دو حالتیں ہیں، ان کے ساتھ مومن رہتا ہے۔ کس طرح؟ کہ اس کو رب کی رحمت کی امید رہتی ہے، رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے پھر بھی مومن نہیں ہے، اور رب کی جو پکڑ ہے، اس کا جو حساب ہے، جو جواب طلبی ہے، اس کا خوف رہتا ہے، پھر بندہ مومن صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں فرمایا گیا کہ مومن ان دو حالتوں کے ساتھ رہتا ہے، امید بھی اور خوف بھی۔ اگر ان دونوں میں بیلنس نہ رہے، توازن نہ رہے، تو بندہ راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ان کے لیے صرف خوف ہے، یہ موت کے خوف سے بھاگ رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور واللہ رب قسم اٹھا کے فرماتا ہے محیط، احاطے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو، یہ نکل ہی نہیں سکتے۔ اس خوف کے خدشے سے آج دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، مریخ پہ جا رہی ہے، آسمانوں سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ موت کا خطرہ انہیں کہیں تسلی نہیں دے رہا۔ اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ ایک طرف دنیا جان کی فیسیلیٹیشن ہے، جو دنیا جان کی سہولیات ہیں، سارا سرمایہ انسان خرچ کر رہا ہے کہ میں خوف سے نکل آؤں، ایک انجانا خوف ہے، اور وہ خوف کیا ہے؟ وہ رب کی نافرمانی کا خوف ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے اور وہ انسان کو نکلنے نہیں دیتا۔ اور یہاں فاقہ کش ہے جس کے پاس نہ سونے کی کوئی چیز ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، لیکن اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اور یہ اطمینان کون سا ہے؟ یہ ایمان کا اطمینان ہے، یہ ایمان کی تسلی ہے۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون رب کے ذکر کے ساتھ ہے، رب کے نام کے ساتھ ہے۔ رب کا نام چھوڑ کر پھر دنیا میں خوف ہی خوف ہے، ساری ٹیکنالوجی بنا لی گئی اس بیس پر کہ ہمیں سیکیورٹی مل جائے، ہمیں تحفظ مل جائے، اور یہ سارے ایٹم اور سارے بنا لیے گئے، کیوں؟ ہمیں تحفظ مل جائے۔
ہم خوف سے نکل سکیں، لیکن اس اندر کے خوف سے پھر بھی نجات نہیں مل رہی۔ اور نجات کس میں ہے؟ نجات دروازہ مصطفیٰ میں ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے ہے، اطمینان اور تسلی بارگاہ مصطفیٰ سے ہے۔ وہ جو وہاں سے نکلے تھے نا، دولت ان کے پاس اس وقت بھی بہت تھی، مدینے کے وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، درہم و دینار، سونا چاندی، سارے غلہ اناج، سواریاں، ہر چیز موجود تھی، اور اسی کو بچانے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور پھر اس کے باوجود بھی موت کے خوف کا شکار تھے۔ اور دوسری طرف جناب ابو ذر، جناب سیدنا سلمان، سیدنا عمار یاسر، جناب سیدنا بلال، جن کے پاس لباس نہیں، صفا کا چبوترا وہاں پہ سوتے، اور یہ وہ لوگ تھے جو چادر سر پہ کرتے تو پاؤں سے اتر جاتی، پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا، لیکن اطمینان ہی اطمینان، تسلی ہی تسلی۔ یہ وہ لوگ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں، جب ان کا فقر دیکھتے ہیں نا، کوئی کھانے کے لیے دے جاتا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو کئی کئی دن فاقہ رہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رب کے اس آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری جیسا سچا اور فقر پسند کوئی نہیں ہے۔ اور جناب سیدنا سلمان فارسی کا جب فقر دیکھتے ہیں، بھوک افلاس، اسلام کے لیے رب کے لیے دیکھتے ہیں، تو رب کریم فرماتے ہیں سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطمینان خرید لیا ہے، تسلی بالکل، جن کی روحیں مطمئن ہو گئیں۔ اور پھر انہی روحوں کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ایک وہ ہے مال و اسباب جمع کر کر کے فیسیلیٹیشن کے لیے، سہولیات کے لیے، آسانیوں کے لیے، اور آپ فرماتے ہیں وہ اور ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، جن کے نفسوں کو بھی رب نے اطمینان عطا کر دیا ہے۔ تو رب کریم یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ کبھی بھی اس خوف سے نکل نہیں سکیں گے، اور یہ مومن ہے جو بے خوف ہے، جو نڈر ہے، جو دلیر ہے، جو شجاع ہے، کس لیے کہ اس کو دروازہ مصطفیٰ میسر آیا ہے۔ تو وہی دلیر ہیں، وہی اطمینان میں ہیں جن کو بارگاہ مصطفیٰ میسر ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمیں سرکار دو عالم کے توسل سے صراط مستقیم عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے اس پاک کلام کے توسل سے ہم سب کے رزق میں، مال میں، کاروبار میں